یو ایس اے دنیا کی سب سے بڑی بزنس مارکیٹ ہے جو کہ نہ صرف اپنے ریزیڈنٹس اور سٹیزنز کو بزنس اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فارن انویسٹرز اور انٹرپرینیورز کے لیے بھی بے پناہ اپرچونیٹیز موجود ہیں اس مارکیٹ میں اپنے بزنس کو سٹارٹ اور گرو کرنے کے لیے. However, اگر آپ ایز اے فارن انویسٹر یو ایس میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک سکسیزفل بزنس جو ہے اس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یو ایس کے بزنس ویزا جو ہے وہ obtain کرنے پڑتے ہیں. اب یو ایس بزنس ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو بزنس اپنا اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے یا بزنس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے, ایکوائر کرنا پڑتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ پرسو کرتے ہیں. بہت سارے فارن انویسٹرز جو ہے جن کے پاس یو ایس مارکیٹ کا یا کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کا زیادہ ایکسپوجر موجود نہیں ہے تو وہ ایک اسمال اسکیل کے بزنس سے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک منیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے اور اس کی بیس کے اوپر بزنس ویزا obtain کیا جائے. تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایک اسمال اسکیل بزنس ود دا منیمم انویسٹمنٹ اماؤنٹ کوالیفائی کرتا ہے, سفیشینٹ ہے ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے فار یو ایس بزنس انویسٹر ویزا, اور اس کے فیوچر میں کیا سکسیس چانسز ہو سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم, مائی نیم از راہیل شیخ. آئی ایم اے بزنس کنسلٹنٹ بیس ان ورجینیا یو ایس اے. میری فرم اسٹارٹ اپ بزنس بیورو میں وی پرووائڈ کنسلٹنگ اینڈ مینجمنٹ سروسز فار فارن انویسٹرز اینڈ انٹرپرینورز who want to start and establish their businesses in the USA and at the same time they want to pursue the E2 visa application program. USA میں بزنس کرنے کے لیے آپ کا یو ایس سٹیزن ہونا یا یو ایس گرین کارڈ ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے. ایز اے فارن انویسٹر آلسو آپ جو ہے وہ اپنا یو ایس میں بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. However, ایز اے بزنس آپریٹر آپ کو یو ایس اے میں بزنس آپریٹ کرنے کے لیے, رن کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے یو ایس کا بزنس ویزا جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس کے بغیر آپ ایز اے فارن انویسٹرز اپنے بزنس کے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں بٹ بزنس کے لیے کام نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے یو ایس اے میں موو ہونا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ یو ایس اے میں ریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یو ایس اے کا بزنس ویزا جو کہ نارملی E2 ویزا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ obtain کرنا پڑے گا. اب E2 ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. E2 بیسیکلی ایک ٹریٹی انویسٹر ویزا ہے. یہ ان کنٹریز کے لوگوں کو جو کہ یو ایس کے ساتھ ٹریٹی ریلیشنز موجود ہیں ان کے ریزیڈنٹس کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور اس کی بیس پہ ویزا اپلائی کریں. اس ویزا کی ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ جیسے کہ یہ بزنس ویزا ہے تو مطلب آپ کو بزنس پہلے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اپنی انویسٹمنٹس جو ہے ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف انویسٹمنٹس بزنس میں آپ کو پمپنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اچھا, اب جو بہت سارے فارن انویسٹرز ہیں جن کے پاس اسپیشلی یو ایس کا ایکسپوجر نہیں ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایکسپوجر نہیں ہے یا جنہوں نے کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بزنس نہیں کیا اپنے ہوم ٹاؤن میں, جیسے پاکستان میں اگر آپ بیس ہو تو آپ نے وہیں پہ اپنا جو ہے وہ بزنس اسٹیبلش کیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ ہم ایک بہت اسمال اسکیل کا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک بڑے چھوٹے پیمانے سے جو ہے وہ بزنس شروع کریں اور جس میں ایک منیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ یو ایس اے میں موو ہو جائیں اور جب مارکیٹ کو سمجھ لیں, مارکیٹ کا ایکسپوجر لے لیں تو اس کے بعد اف ریکوائرڈ اور اگر ان کے بزنس ماڈل میں ایسی گنجائش ہو تو وہ اپنے بزنس میں مزید انویسٹمنٹ کر کے یا ایک بڑے بزنس کی طرف جو ہے وہ جا سکے. اچھا, اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کریں گے آپ کو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا ایک اسمال اسکیل بزنس کی بیس پہ آپ کو ویزا اپلیکیشن کوالیفائی کی جا سکتی ہے, ویزا مل سکتا ہے, اور اگر مل سکتا ہے تو کتنا اسمال اسکیل بزنس ہونا چاہیے اور کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اسمال اسکیل بزنس سے آپ کی مراد اگر اپنی امپلائمنٹ پرچیز کرنا ہے یا ایک اونر آپریٹڈ جاب کریٹ کرنا ہے تو دیٹ بیکمز اے چیلنجنگ سچویشن. اب آنر آپریٹڈ بزنس سے کیا مراد ہے یا جو سیلف امپلائمنٹ جاب کریشن ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے بہت سارے انویسٹرز بولتے ہیں کہ جی ہم ایک اسمال جو ہے وہ اسمال اسکیل کی
7-11 یا گروسری اسٹور جو ہے وہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں, جس پہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے. یا اگر آپ فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ایک جو ہے وہ فوڈ کیوسک یا فوڈ کارٹ یا فوڈ ٹرک جو ہے ایک چھوٹے سے اسکیل کا, جس پہ بڑی منیمم سی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کی جائے, وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تاکہ اس کی بیس پہ جو ہے وہ ہم اپنا ویزا وغیرہ جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کوالیفائی کروا لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم آئی ٹی سروسز کی بات کریں تو آئی ٹی کے لوگ جو ہے کوچز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, اس کے علاوہ آئی ٹی کے ڈیولپرس ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپرس ہیں, ویب ڈیولپرس ہیں, ڈیزائنرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز, بہت ساری اس طرح کی جو اسکلڈ بیسڈ جاب اپرچونیٹیز ہیں, وہ لوگ اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بزنس ماڈل کے اکارڈنگلی بہت زیادہ انویسٹمنٹس نہیں چاہیے, بہت زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے, تو ہم ایک اسمال اسکیل سے جو ہے وہ صرف ایک اپنا جو بزنس ماڈل پریزنٹ کر کے اپنی ویزا اپلیکیشن کو پرسو کر لیتے ہیں. تو ان سب جو بزنس ماڈلز ہیں ان میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ دیکھیں یو ایس کے بزنس ویزا کے لیے بزنس کو اسٹیبلش کرنا ایک فارمیلٹی نہیں ہے, ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, ایک مینڈیٹری کلوز ہے, ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بیسک سا فار ایگزامپل بزنس ماڈل جو ہے یا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ پریزنٹ کر دیا اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ ویزا اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں, تو دیٹ بیکمز اے فارمیلٹی کہ ایک آپ کے صرف ڈاکومنٹس میں ٹک مارک ہے کہ آپ نے بزنس اسٹیبلش کیا اور آپ نے ٹک مارک کر لیا اور آپ جو ہے وہ کوالیفائی کر دیں. جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک لیجٹمیٹ بزنس ہونا چاہیے. آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی بھی کنٹری میں جب آپ اپنی بزنس کی بیس پہ موو کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو ایک لیجٹمیٹ, ایک گروئنگ, ایک سالڈ بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے, جس کی بیس کے اوپر اس کنٹری کی اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہو سکے کہ آپ کو وہ ویزا کیوں دیں. ویزا دینے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنی کنٹری کا ریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ کو ایک نئی کنٹری کا, ایک نئی جگہ کا ریزیڈنٹ سٹیٹس جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے. تو وہ جو ریزیڈنٹ سٹیٹس ہے وہ آپ کے جنرل آئیڈیل یا جو بیسک ٹائپ کے بزنس ماڈلز کی بیس پہ نہیں مل سکتا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی $1 ملین کی انویسٹمنٹس کرنی ہے. یہ جو انویسٹمنٹس اور بزنس ماڈل ہے یہ آپس میں بہت کو ریلیٹڈ ہیں. آپ کو بہت کیئرفلی یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بزنس میں کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ابھی آج اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے آپ کی, لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف این آئی ٹی کمپنی. اگر آپ ایک آئی ٹی کمپنی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس خود سکلز ہیں, آپ خود ایک ڈیولپر ہیں, تو کیا ایک سکسیسفل بزنس ماڈل کے لیے ایک ڈیولپر اکیلا بیٹھ کے اپنا بزنس رن کر لے گا؟ اور وہ اگر کر لے گا تو وہ کتنی حد تک اس بزنس میں گروتھ کے پوٹینشیل موجود ہوگا؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے, کسی بھی بزنس کے آپریشنس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ اکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا, دھیان رکھنا ضروری ہے کہ بے شک آج آپ ایز اے فری لانسر یا ایز اے بزنس ایپ ڈیولپر یا ویب ڈیولپر جو ہے وہ آپ اپنا بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی یہ پوری ٹیم کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ایک پورے سکسیسفل بزنس ماڈل کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جس میں آپ کے کلائنٹ سروسنگ آئیں گی, آپ کے بزنس ڈیولپمنٹ آئے گا, آپ کی مارکیٹنگ آئے گی, آپ کی سیلز آئیں گے, آپریشنز آئیں گے, اکاؤنٹس آئیں گے, ایچ آر آئے گا. یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کو ان سب کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ایک آرگنائز اسٹرکچر دینا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ ایک اسمال ریٹیل بزنس کی بات کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل میں نے فوڈ ٹرک کی مثال دی ہے یا ایک اسمال اسکیل گروسری شاپ کی جو ہے وہ مثال دی ہے, تو اگر آپ ایک گروسری جو ہے وہ اسمال اسکیل کی گروسری فار ایگزامپل ایوریج جو لوگوں کی ڈیمانڈ میں آتا ہے لیٹ سے $50,000-$60,000-$70,000 کی ایک گروسری شاپ اگر آپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ایک بندہ جو آنر آپریٹڈ ہے وہ خود جو ہے وہ جاب کر رہا ہے یا دوسری شفٹ کے لیے اس نے ایک جو ہے وہ میکسیمم امپلائی جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے, تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ریٹیل بزنسز میں اس اسمال اسکیل بزنس کے اوپر آپ کا پروفٹ مارجن یا آپ کی منتھلی انکم, آپ کے ریونیوز جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اسمال ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ موو کر رہے ہو تو دیر آر ویری بگ پوٹینشیل پاسبلٹیز کہ آپ کی بزنس کی انکم آپ کے فیملی ایکسپینسز کو بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہوگی. اٹ وڈ ناٹ بی سفیشینٹ فار یور ڈے ٹو ڈے بجٹ. آپ کی جو کچن انکم ہے, آپ کی جو کچن منی ہے, آپ کی ڈے ٹو ڈے جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس کے لیے سفیشینٹ ہی نہیں ہوگی. تو جب آپ کے اپنی فیملی کے لیے وہ انکم سفیشینٹ نہیں ہے تو وہ یو ایس بزنس ویزا کے لیے ڈیفینیٹلی سفیشینٹ نہیں ہے.
تو آپ ان چیزوں کو بڑے کیئرفلی کیلکولیٹ کیجئے. پرپس صرف ایسا نہیں ہے ادر دین دا بزنس آلسو کہ اگر آپ نے ایک اسمال اسکیل کا ایسا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں جس میں فار ایگزامپل اگر آپ 1000 1500 $2000 کی جو ہے وہ منتھلی انکم جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں 50 60 $70,000 کی انویسٹمنٹس کے ساتھ, تو فارگیٹ اباؤٹ دا ویزا تو بعد میں آئے گا, بٹ آپ کی جو بزنس انویسٹمنٹ ہے یا جو بزنس ہے وہ بذات خود اتنا اسمال اسکیل ہوگا کہ آپ کو وہ بہت جلد, کیونکہ آپ کے فیملی ایکسپینسز پورے نہیں کر رہے, تو بہت جلد آپ کو وہ بزنس لاس کر کے سیل کرنا پڑے گا یا آپ کو اس بزنس کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا, بیکاز آپ اپنے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ضروریات ہی پوری نہیں کر پا رہے. تو جب آپ اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر پا رہے تو آپ یو ایس امیگریشن سسٹم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ بزنس میرے لیے سفیشینٹ ہے یا ایک کوالیفائی ہے. تو پلیز میک شیور کہ آپ, بڑی اچھی بات ہے آپ پلاننگ کر کے ایک چھوٹے اسکیل سے سٹارٹ کیجئے, لیکن چھوٹے اسکیل سے بھی ایسا بزنس سٹارٹ کیجئے جس میں ایٹ لیسٹ آنے والے ٹائم پہ آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکے. اب وہ $50,000 کی یا $70,000 کی ایک ریسٹورنٹ یا گروسری یا اس طرح کی ٹیک اوے شاپ کو آپ نے جب بھی گرو کرنا ہے, اس گرو کرنے کے لیے آپ کو مزید ایک کیپٹل کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ بزنس ماڈلس آپ وہ سپورٹیو نہیں ہوگا ویزا اپلیکیشن کے لیے بھی اور آپ کے پرسنل فیملی موومنٹ کے لیے بھی. تو پلیز بی لاجیکل, بی سینسیبل. آپ اپنے بزنس کو لے کے ایک سیریس بزنس مین کے طور پہ جب آپ موو کرتے ہو ایک نئی کنٹری میں, تو آپ اس بزنس کو اسی طریقے سے پریزنٹ بھی کیجیے. اگر آپ نے اسمال اسکیل بزنسز کے اوپر جانا ہے تو آپ اسٹارٹ اپ کمپنیز پہ چاہیے, آپ ان اسمال اسکیل بزنس پہ یا اسمال انویسٹمنٹ کے بزنسز پہ جائیے جن میں ایٹ لیسٹ آپ کو فیوچر میں گرو کرنے کے لیے ایک ہیوی اماؤنٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ریکوائر نہیں ہوگا. وہ آپ اپنے بزنس پرفارمنس کے ساتھ یا آپریشنس کے ساتھ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ آپ امپروو کرتے جاؤ گے. جیسے آئی ٹی کی کمپنی ہے, آپ آئی ٹی کی کمپنی میں ابھی آپ ڈیزائنر ہو, ایک آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹاف ہائر کرو جو فار ایگزامپل آپ کا بزنس ڈیولپمنٹ دیکھے گا, ایک آپ کا جو ہے کسٹمر سروس کا اسٹاف ہوگا. آپ اس کے لیے ایک اچھا سا اپنا آفس انفراسٹرکچر تیار کیجیے تاکہ آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ کے پلان میں اس بزنس کو لے کے سیریسنس اتنی ہے کہ آپ اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ نے اس کے انفراسٹرکچرز اور اکوپمنٹس اور جو ریسورسز ہیں وہ آپ نے ابھی سے اس کو ایگزیکیوٹ کیے ہیں. لیکن اب اس آئی ٹی کے بزنس کو فار ایگزامپل اگر آپ نے فیوچر میں گرو کرنا ہے, جب آپ کا جو بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کسی بڑے اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ یہ سلولی اینڈ گریجولی ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ آپ انکریز کرتے جاتے ہو. اسی طرح بہت سارے دوسرے سروسز بیسڈ بزنسز ہیں, بہت ساری جو ہے وہ آج کے جو ماڈرن ٹائپ کے بزنسز ہیں, ڈیجیٹل بزنسز ہیں, آپ کے گگ اکانومی ہے, آن ڈیمانڈ سروسز کے بزنسز ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ کیپٹل انٹینسو جو ہے وہ آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ نہیں ہوتے. تو ان بزنس کے ماڈل کے لیے اور بزنس انویسٹمنٹس کے لیے آپ کو بہت کیئرفلی ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہے, ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اور تاکہ آپ جو ہے وہ نہ صرف امیگریشن کو جسٹیفائی کر سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خود کے بینیفٹس کے لیے بھی اس انویسٹمنٹ کا ایک پراپر سے یوز کیا جا سکے. بزنس سے ریلیٹڈ, بزنس انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مزید کوئی کنسرنس ہوں, کوئی کویسچنس ہوں, تو فیل فری ٹو ریچ آؤٹ ٹو اس اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ریسپونڈ بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.